बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से खबरें और उनके तज्जियों के साथ। नाज़रीन, अमेरिका और इसराइल ने जो मिलकर ईरान पर हमला किया था और समझा था कि ये आसान टारगेट है, इसे हदफ कर लेगा, जैसे वेनेजुएला के सदर और उनकी मिसिस को हुआ किया, लेकिन अब उसके गले की हड्डी बन गया। इसराइल ने ईरान की एटमी तंसीबात पर जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए हमला किया और जवाब में ईरान ने इसराइल की एटमी तंसीबात पर मुतवातर हमले किए, जिससे उनका बैलिस्टिक मिसाइल और आयरन डोम 0-0 हो गया। इसराइल का आयरन डोम और उसे रोकने की सलाहियत अब खो बैठा है। इसीलिए अब अमेरिकन सदर और नेतन्याहू ये धमकियां दे रहे हैं कि वो उस जमीन पर जाएंगे, जो कि मुमकिन नहीं। भाई, ये ईरान है, चारों तरफ पहाड़ हैं, 11 करोड़ अवाम है और जज्बा शहादत है। तुम लगड़ भगड़ चमचे करचे धमकियां खा खा के क्या करोगे? अमेरिका का तो ये ख्वाहिश थी कि वो ईरान को ना सिर्फ 2 से 3 दिन में खत्म कर देगा, बल्कि उसके दुनिया के जो सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है दुनिया भर में, ऑल ऑफ द वर्ल्ड, उस पर कब्जा कर लेगा। पर ईरान ने ना सिर्फ अमेरिका, इसराइल, नेतन्याहू और जिन ममालिक ने उसे एयर बेस दी, उन्हें जवाबी हमले किए। इससे दुनिया भर एक तीसरी जंग के करीब पहुंच चुका है। चंद घंटों की अमेरिका जंग समझने वाला ये महीनों जा सकता है, अगर अमेरिका की बार बार धमकियों के बावजूद आज भी स्टेट ऑफ हुर्मुज़ ईरान के मुकम्मल कब्जे में है और अमेरिका अपनी पूरी ताकत और अपने इत्तेहादियों की ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद रिजल्ट 0 ले सका है। अब ऐसा लगता है अमेरिका इस जंग को अपने ऊपर से निकाल कर मुसलमान ममालिक में डालना चाहता है। यकीनन पाकिस्तान और खलीजी ममालिक होने वाले ममालिक में वजीर खारजा की ये कोशिश की गई कि ये ममालिक आपस में ना हो। नाज़रीन, इसराइल इस वक्त अपने हवास खो बैठा है और उसने इस ताज़ा खबरों के बाद इसराइल ने ज्यादातर ईरान के साथ अब लिबनान के जनूबी इलाकों में हस्पतालों और तिब्बी मरकज पर भी हमले किए, जहां भारी नुकसान की इतलात है। इसराइल एक पागल की तरह पहले ईरान में स्कूल के बच्चों को मारा, जिनकी 7 साल से 12 साल उम्र थी। अब घबराहट के मारे उसने इसराइल फौज ने अमेरिका की मदद से लेबनान के जनूबी इलाकों में, जहां हस्पताल थे, महकमा थे, और इस वाकये से वज़ा ईरान या हालिया दिन की खबरों में है। क्या ईरान की जो ख्वाहिश थी अमेरिका की, फलस्तीन ईरान को समझना, गजा बनाना, उसमें तो उसकी नाकामी की जिंदा सबूत सामने आ चुके हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, इसराइल के मीडिया के मुताबिक इसराइल ने लेबनान के हमले किए, जिसमें 40 डॉक्टर्स और नर्सों को शहीद किया गया, जबकि ईरानी मीडिया ने कहा हमने भी इसराइल की उन तंसीबात पर हमला किया जिससे उनका आयरन डोम और तमाम निजाम खत्म हो गया। उन्होंने कहा अमेरिका ने फुट ऑन ग्राउंड पे आने की कोशिश की या अबनाए हुर्मुज़ पर, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पर कब्जे की कोशिश की, तो हम उसके मुंतजर हैं, वो आए और हम इसको जवाब देंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ नेतन्याहू अपने ही मुल्क में, अपने ही मुल्क का वजीर आज़म के छुप के बैठा है चूहे की तरह, और डोनाल्ड ट्रंप हर तीसरे दिन ईरान एटम बम बना रहा है, ईरान अमेरिका पर एटमी हमला करने लगा था, हम रजीम चेंज कर देंगे, हम अबनाए हुर्मुज़ नहीं हिलने देंगे, हम ईरान को निस्तो नाबूद कर देंगे। करते करते अब अपने ही मुल्क में अपनी मकबूलियत का ग्राफ 80% कम करा चुका है डोनाल्ड ट्रंप। ये है उसकी असल हैसियत और औकात। ताकत के नशे और तकब्बर के नशे में गामजन इस ट्रंप का लगता है
اپیچمنٹ ہی ہوگی۔ ناظرین، دوسری طرف پاسداران انقلاب کے ترجمان نے کہا 3 ہفتے تک دشمن کی ہر کمزوری کو باریک بینی سے دیکھا ہے، جائزہ لیا ہے، ان کے میزائل رینج دیکھی ہے، ان کی کیپیسٹی دیکھی ہے، ان کی ڈرون رینج دیکھی ہے۔ اب اسرائیل پر ایسی قیامت ڈھائیں گے کہ یہ غزہ پر کیے گئے اپنے سارے مظالم بھول جائیں گے۔ پاسداران انقلاب، یہ جذبہ ہے ایران کا، جس کے کئی شہر میں ڈرون تیار کیے جا رہے ہیں، جس کو امریکہ نے اپنے حملہ کرتے کرتے اپنے F-35 نشانہ بنا دیا، ایران نے جسے F-16 مار گروایا وسط ایشیا پہ اور بھاری نقصان پہنچایا۔ یہاں تک کہ جو حملہ کیا گیا امریکہ اور برطانیہ کے فوجی تنصیبات پر ڈائیگو پر ایران نے، اس کے بعد امریکہ ایسا لگتا ہے اپنے حواس کھو بیٹھا اور اپنی ہارتی ہوئی جنگ اور اپنے تسلسل سے ایرانی عوام کے سپریم کمانڈر آیت اللہ خمینی کی شہادت، ان کے کئی لیڈر علی ریجانی کی شہادت اور سینکڑوں شہادتوں کے باوجود عوام کے بڑھتے ہوئے جذبے اور موت کے خوف کو گلے سے اتار کر شہادت کا جذبہ لے کر کرنے والے نہ اس دوران اب اسرائیل اور امریکہ کی بظاہر بادی النظر میں ساری کوشش یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ناکام ہو چکا، اس نے ہزاروں حملے کیے یا سینکڑوں حملے کیے اور ہزاروں میزائل اور ڈرون ایران پہ گرائے، لیکن نہ تو اس کی فوج نے پسپائی کی، نہ ایئر فورس نے، نہ اس کے میزائل کم ہوئے، نہ ڈرون ہوئے، نہ شہادتوں سے ڈرے، بچوں کے جنازے دفنائے، اپنے سپریم لیڈر کو دفنایا اور دیگر سینکڑوں لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو دفنایا۔ لیکن امریکہ اب ڈرونا خواب بن چکا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اسے کامیابی ہوگی۔ اب امریکن سازش یہ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ذریعے پاکستان اور ایران کی جنگ کرائی جائے، لیکن پاکستان اس میں نہایت دانش مندی سے کر رہا ہے اور ہمیں یقین ہے کسی بھی قیمت پر سعودی عرب پاکستان مل کے ایران کے ساتھ یہ جنگ نہیں ہوگی، خلیجی ممالک ہوں گے، اور ایران کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے برادر اسلامی ملک سعودی عرب ہو، قطر ہو، مصر ہو، بحرین ہو، UAE ہو، ان پر حملہ نہ کرے۔ لیکن اس کے لیے انہوں نے ایران کی پاسدار انقلاب کے لیڈران نے کہا ہے کہ اگر یہ اپنی زمین نہ دیں تو ہم ان پر اٹیک نہیں کریں گے۔ کیا امریکہ کا دنیا کا لیٹسٹ طیارہ، سب سے مہنگا ترین اربوں ڈالر کا طیارہ F-35 جو ایران کے میزائلوں کے نشانے پر ہو، F-16 زیرو ہو گیا ہو، اب امریکن کہتے ہیں ایران کو چین اور رشیا کی حمایت ہے۔ بھائی تم اور اسرائیل اور امریکہ نے مل کر کون سی طاقت نہیں آزمائی؟ اب اس نے تم نے ان کی تنصیبات پر حملہ کیا تو اس نے جب جوابی حملہ آپ کی تنصیبات پر کیا، شکر کرے جو ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا اس کی آبکاری نہیں ہوئی، ورنہ ناقابل تلافی نقصان ہوتا۔ آیت اللہ اس یہاں تک کہ اب اسرائیل اتنا پاگل ہو چکا ہے اپنی شکست کو دیکھ کے کہ اردن کی ایئر بیس پر ایرانی حملوں سے امریکہ بڑے نقصانات کا سامنا کر رہا ہے۔ علی خامنائی کے بیٹے جو سپریم کمانڈر شہید ہوئے، اس کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی نے کہا تھا میرے والد کا پاکستان پسندیدہ ملک تھا اور ہمارا ہمسایہ اس برادر اسلامی ملک ہے۔ ناظرین، دوسری طرف اسرائیل نے ایران کے ایٹمی تنصیبات پر جو حملہ کیا اور ایران کے واپسی تنصیبات حملے کے بعد بیلسٹک میزائل نے اس وقت امریکہ اسرائیل کی عوام کو اتنا خوف زدہ کر دیا کہ وہ اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ دونوں طرف سے بڑے نقصانات کا انٹرنیشنل میڈیا خبریں دے رہا ہے۔ آپ الجزیرہ دیکھ لیں، زیادہ فیکٹس ہیں، آپ BBC دیکھ لیں اور نقصانات کی خبریں ہیں، آپ CNN دیکھ لیں، آپ رائٹر دیکھ لیں، دنیا کا کوئی بھی میڈیا دیکھ لیں، وہ تباہی ہے۔ لیکن کیا ٹرمپ نے جو ایران کو بار بار دھمکیاں دینے کا ریکارڈ قائم کیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ واحد امریکن صدر ہے کہ وہ ایران کو دھمکیاں دینے کے اپنے ریکارڈ خود ہی توڑتے ہیں اور نئے ریکارڈ بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج میں ایسا حملہ کروں گا کہ کل اس قابل نہیں رہے گا، لیکن اگلے دن ایران پاسدار انقلاب عوام اس سے 10 گنا زیادہ طاقت سے حملہ کرتا ہے، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے مشیر
اپنے اس کے تھینک ٹینک، اپنے اس کی جنگ کے ایکسپرٹ لوگ، اپنی اس کی عوام اس پر سخت تنقید کر رہی ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع پٹ ہارجٹ، وزیر خارجہ مائیکرو روبیو، سی آئی اے کے ڈائریکٹر جے ڈی وائنس اور وٹکاف اس وقت امریکہ میں پھیلنے والے خوف اور پیٹرول اور گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے زیادہ تر میڈیا ٹرمپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے کہ دنیا میں جو پیٹرول کی قیمت $150 جا رہی ہے، گیس کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں، بحیرہ ہرمز پر ایران آدھا انچ پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہا، اور دنیا میں جو مہنگائی کا اس کا ذمہ دار ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ کیا آنے والے دنوں میں ٹرمپ نے جو کہا ہے کہ ایران کے انرجی اور فیول پر حملے کیے ہیں، تو اس طرز کے جواب ایران کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ اب بحیرہ ہرمز پر کھولنے میں ابھی تک ایران، امریکہ، اسرائیل مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ اب اس کی ایک کوشش ہے سعودی عرب کے ذریعے خلیجی ممالک کو ایران کو لڑائے، لیکن اس سلسلے میں چین اور رشیا نے تمام ممالک سے بات کی۔ پاکستان بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم اسلامی ممالک میں پاکستان اعلیٰ سفارتی طریقے سے امن کا راستہ نکالیں گے، اسرائیل کی جنگ کا کسی بھی طور پر حصہ نہیں بنیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ عرب میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایران نے ان کی تیل کی تنصیبات پر حملہ کیا، جبکہ ایران کے میڈیا کا کہنا ہے نہیں، ہم نے نہیں کیا، اس کا انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا لیا جائے، یہ موساد سازش کر رہا ہے مسلمانوں کو لڑانے کی۔ ناظرین، ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا پیٹرول جو 321 روپے ہے، 450 روپے ہو جائے گا۔ ہمارے وزراء ہمیں ہی ڈرا رہے ہیں۔ 12 ارب کا جہاز، کروڑوں اربوں روپے کی گاڑیاں، اربوں روپے کا فیول استعمال کرتے ہیں۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں پاکستان کی تاریخ میں ایک بار پھر بڑا اضافہ، مٹی کے تیل 70 روپے 73 پیسے فی لیٹر مزید مہنگا۔ نئی قیمت مٹی کے تیل کی 428 روپے 74 پیسے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ یاد رہے وزیر اعظم نے رات کے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 12 روپے کر دیا۔ تم قتل کرو کہ کرامات کرو۔ ویسے سلام ہے آپ کو کہ آپ جس طرح حکومت کے للے تللے تو ختم نہیں ہو رہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ان حالات میں پاکستان کی حکمران ملک کے مفاد میں فیصلہ کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔